الرحیم۔ آج ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا قیام کس طرح عمل میں آیا اور 1940 میں جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اسے قرارداد لاہور کا نام مسلم لیگ نے دیا تھا، لیکن اس کے مسلم لیگ کے مخالفین نے تضحیک اور استہزاء کے رنگ میں اسے قرارداد پاکستان قرار دیا۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ حیرت انگیز کامیابی مسلم لیگ کو کیسے ملی؟ مشہور مورخ، پاکستان کے مشہور مورخ IH قریشی صاحب نے مسلمانان ہندوستان کے ایک مثبت رجحان کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے تو مسلمانان ہندوستان کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے تمام فرقہ وارانہ اور لسانی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ ہمیں پانی پت کی تیسری لڑائی کے موقع پہ بھی نظر آتا ہے، جب مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی، نازک صورتحال سے گزر رہے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ میدان میں آئے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے اور ہم اپنے اختلافات کو اس جامع شخصیت کے تناظر میں اپنے دور کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہے۔ تو اس کے تحت انہوں نے، جب اس وقت مرہٹے جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے فضا میں اور دلی پر قبضہ کرنے کے خیال سے تھے، اس وقت انہوں نے تمام سنی شیعہ امراء کو اکٹھا کیا۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں سنی اور شیعہ اکٹھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک نجیب الدولہ شجاع الدولہ کے پاس پہنچا، جو شیعہ تھے، لکھنؤ کے اہل تشیع میں سے تھے اور نواب تھے، اور وہ پس و پیش سے کام لے رہے تھے۔ اس نے اپنی تلوار سامنے رکھ دی، اس نے کہا یا تو میرا سر قلم کر دیں یا میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ وہ ساتھ چلا اور پانی پت کی لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف ساری مسلم کمیونٹی جو ہے صف آرا ہو گئی۔ لیکن ایک مرہٹوں کی فوج میں ان کے توپ خانے کا انچارج ایک ابراہیم گاردی تھا، اور جس نے کہا، سردار صاحب، مرہٹا سردار کو کہا کہ میں آپ سے ہر ماہ جو ہے تنخواہ کا تقاضا کرتا تھا، وقت پر تنخواہ لینے کا تقاضا کرتا تھا، آج آپ نظارہ دیکھیں گے کہ میں اس کا کیا بدلہ چکاتا ہوں۔ لیکن لڑائی جب شروع ہوئی تو اللہ کا فضل ہوا، گولے جو تھے اس کے توپ خانوں کے وہ اوپر سے گزر گئے اور مرہٹوں کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ چنانچہ یہی نظارہ ہم اتحاد و یکجہتی کا قیام پاکستان کے وقت دیکھتے ہیں۔ 1940 میں یہ قرارداد لاہور جو ہے پیش کی جاتی ہے اور تمام مسلمان جو ہیں، تمام مسلمان گروہ، فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب قائد اعظم کا تعلق اسماعیلی جماعت سے ہے، اور جو نواب بہادر یار جنگ ہیں وہ میدوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور راجہ صاحب محمود آباد وہ اہل تشیع میں سے ہیں، اور ظفر اللہ خان صاحب، سر ظفر اللہ خان صاحب وہ احمدی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وہ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور پنجاب کے صوفیہ جن کا احیاء حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے ذریعے سے ہوا تھا، پنجاب کے چشتی سلسلے کا احیاء، اور اس سلسلے کے جو پنجاب میں صوفیہ کرام تھے انہوں نے بھی اپنی حمایت جو ہے مسلم لیگ کے پلڑے میں ڈال دی۔ اس طرح یہ مسلم لیگ کا کو ایک طاقت ملی۔ لیکن اس وقت بھی ابراہیم گاردی تھے جن کو کانگریس نے اپنے صفوں میں شامل کر لیا تھا، اور یہ ابراہیم گاردی جو تھے یہ مجلس احرار تھی جن کے لیڈر مولانا مظہر علی اظہر صاحب، انہوں نے بقول شورش کشمیری ان کی کتاب بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل میں لکھا ہے کہ کل 95,000 روپے کی رقم انہوں نے تسلیم کی کہ میں نے کانگریس سے لی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ سوائے نوابزدہ نصر اللہ خان کے ہر ایک لیڈر کو اس کا حصہ رسدی پہنچایا ہے۔ چنانچہ یہ حصہ لے کے انہوں نے توپ خانے سے گولہ باری کی اور کہا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا۔ یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم؟
لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ یہ گولے اوپر سے گزر گئے اور مسلم کمیونٹی جو تھی وہ متحد رہی اور قرارداد لاہور قرارداد پاکستان بن گئی۔ لیکن افسوس کا عمل یہ ہے کہ جب چیلنج گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہ جو اختلافات ہیں وہ سر اٹھانے لگتے ہیں، اور بعض پولیٹیکل لیڈر جو ہے اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان ابراہیم گاردیوں کو پھر اپنے جو ہے صفوں میں شامل کر لیں اور ان کے ذریعے اپنے مقاصد کے، چنانچہ دولتانہ صاحب، انہوں نے ممتاز دولتانہ خان صاحب نے جب دیکھا کہ مرکز میں خواجہ نازم الدین صاحب ہیں اور میں اس وقت پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، چنانچہ اس نے ان گاردیوں کو، ابراہیم گاردیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ انہوں نے توپو خانے سے گولہ باری شروع کر دی، اور جس کا انجام یہ ہوا کہ پہلا مارشلہ پھر لگا اور دولتانہ صاحب کو اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے اور کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوا۔ لیکن ملک جو تھا وہ پھر ایک خلا پیدا ہوا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ خلا پر کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب آئے، انہوں نے بھی یہ سوچا کہ میں بھی اس جو ہے نا اس میں ہاتھ رنگ لوں، میں بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا لوں، تو انہوں نے بھی مذہبی مسئلہ 1974 میں اپنی شہرت کے لیے، لیکن وہی ان کے کام ضیاء الحق، انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ انہوں نے 1984 میں آرڈیننس نافذ کیا کہ میرے اقتدار کو ایک دوام مل جائے، طوالت مل جائے، لیکن یہ کمال نئے نوازی کسی کے کام نہیں آیا، اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے شکار ہوئے، اپنے اپنے دامے فریب میں خود ہی پھنسے اور خود ہی اس کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات سستی شہرت کے لیے لوگ کیسے، مانسہرہ کے میں جناب اعظم سواتی صاحب نے ایک کام کیا کہ سیلاب میں جب لوگ اپنی پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک جعلی نوٹ دے دیا، لیکن بعد میں جب انکشاف ہوا تو کہنے لگا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ رؤف کلاسرا صاحب کے کالم 24 فروری 2021 روزنامہ دنیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ صاحب جو ہے، ان پہ جب کوئی احمدی ہونے کا الزام لگاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، شریفانہ طور پہ آدمی تردید کر سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ احمدیت پہ لانتیں بیچ رہے تھے۔ اور بعد میں جو ہے جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات کے نتیجے میں ان کی ویڈیو سامنے آئیں تو پھر ان کی ہچکیاں اور ان کی سسکیاں تھمتی نہیں تھیں، اور مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو، دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کی طرح غائب ہو جاتی ہے، خدا کی لعنت سے ڈرو جس پہ پڑتی ہے 2 جہانوں میں بے کنی کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں نے مثبت ٹرینڈ بھی دیکھے، چنانچہ اسی قسم کا الزام، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بھی بعض حضرت شاہ ولی اللہ کے نقش قدم پہ لوگ چلنے والے ہیں، اور پرویز رشید صاحب، ان پر بھی الزام لگا کہ یہ احمدی ہیں، انہوں نے تردید کی، ٹھیک ہے، ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ہر کوئی اللہ میاں کو جواب دے ہے، مولویوں نے وہاں نہیں بیٹھے ہونا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں احمدی نہیں ہوں، انہیں کہا گیا آپ حضرت بانی سلسلہ کے خلاف گالیاں دیں، انہوں نے کہا نہیں میں گالی نہیں دیتا، ان پہ مذاق کیا گیا، ان پہ تضحیق کی گئی، لیکن وہ ثابت قدم رہے، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے، وہ سرخرو ہوئے۔ تو یہ ایک روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ ان چیزوں کی سستی شہرت کے حصول کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار نہیں کرتے۔ آج ہی پتہ چلا ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جو مسجد کے مناروں کو گرا کے جو اپنی ثابت کی جا رہی تھی کہ ہم عاشق رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عاشق رسول تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ہم اپنا اگر وہاں ملک میں جا کے حال دیکھیں کہ کیا وہاں نظارے دیکھے جاتے ہیں، تو اس طرح کہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر کے سستی شہرت، سستی پولیٹیکل مفاد کے لیے اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، آگے بڑھیں۔ 40% آبادی جو ہے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، اور ان کو کم از کم اتنا تو دے دیں، اتنا کہ کم از کم وہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ کہ غریبوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ چپائے بن گئے ہیں، جانور بن گئے ہیں، وہ تو عبادت بھی نہیں کر سکتے اپنی، اور یہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے مفقود ہو گئے ہیں، ان میں مفقود ہو گئی ہیں۔ کم از کم حقیقی مسلمان بنانے سے پہلے انہیں انسان تو بنا لیں۔ جزاک اللہ۔